بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ اور اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ یہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو فرما رہے ہیں۔ اصل میں مدینہ میں جس وقت اسلام نہیں آیا تھا اس سے پہلے مدینہ میں دو قبیلے ہوا کرتے تھے، اوس اور خزرج کے۔ تو جس طرح یہ دو قبیلے تھے تو اس کے مقابلے میں تین قبیلے اور بھی تھے، بنی قینقاع اور بنی نذیر، اور ایک قبیلہ دوسرا تھا بنی قریظہ۔ جو بنی قریظہ تھا یہ بنی اوس کے ساتھ مل کر، اور جو دو دوسرے قبیلے تھے یہ خزرج کے ساتھ مل کر آپس میں لڑتے تھے، اور آپس میں جب لڑتے تھے یہ تو ایک دوسرے کا خون بھی بہاتے تھے اور ان کے گھروں کو بھی تباہ کرتے تھے، اور لوگوں کو گھروں سے نکال کر جلا وطن کیا کرتے تھے، مدینے سے نکال دیا ان کو۔ یہ کام تو یہ کرتے ہی تھے، لیکن جب اوس والے آدمی گرفتار ہوتے خزرج والوں کے ہاتھ، اور جب خزرج والے آدمی گرفتار ہوتے اوس والے کے ہاتھ، تو یہ لوگ جا کر پیسے دے کر ان کو چھڑا لیا کرتے تھے، اور تو وہ بھی چھوڑ دیتے تھے۔ کیوں؟ تو یہ کہتے تھے بھئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی گرفتار ہو جائے تو تم فدیہ دے کر یعنی پیسے دے کر ان کو چھڑا لیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے صرف یہ حکم نہیں فرمایا کہ تم فدیہ دے کر ایک آدمی کو چھڑا لو، بلکہ میں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ، تم ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، بچوں کو یتیم نہ کرواؤ، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، اور تم نے صرف ایک حکم کو پکڑ کر اس پر عمل کر رہے ہو۔ یہ تو غلط بات ہے، اور اس کی وجہ سے تم جنت میں نہیں جا سکتے بلکہ تم جہنمی کی جہنمی ہی رہو گے۔ تو جس طرح اس وقت کے یہودی یہ کام کیا کرتے تھے، آج کل ہم یہی کرتے ہیں۔ کیوں؟ جو آسان مسئلہ ہوتا ہے ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو کرو، حضور کا طریقہ ہے اس پر عمل کرو، صحابہ نے یہ کام کیا ہم بھی کریں گے۔ لیکن جو عمل مشکل ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھئی یہ مولوی کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، مولوی تو یہ ہے، مولوی تو وہ ہے، مولوی نے فلاں مولوی نے اس طرح کہا، میں تو اس پر عمل کروں گا۔ کیوں؟ اس نے آسان مسئلہ بتایا۔ اور جو اس کے اپنے کے محلے کے مولوی ہوتے ہیں اگر کوئی مسئلہ بتا دے جو کہ صحیح مسئلہ ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں بھئی مولویوں نے اپنی طرف سے باتیں بنا دی ہوئی ہے، مولوی کے پیچھے نہ لگو۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ کتابیں بھی لکھی ہیں۔ کہتے ہیں ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ آپ علماء سب اکٹھے ہو کر ایک میٹنگ بلا لو، اور جو یہ سود کا مسئلہ ہے اس میں تھوڑی سی نرمی پیدا کرو۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم تو بیوقوف ہو، سود کے مسئلے کو ہم نے نہیں بنایا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ مولوی کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو صرف تم لوگوں کو مسئلہ بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، حضور کا یہ طریقہ ہے، اس پر عمل کرو تم، اور تم نے یہ سمجھے کہ مولوی نے اپنی طرف سے یہ باتیں بنا دی۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ایک جگہ جہاد پر گئے ہوئے تھے، تو بلکہ دوسرے لوگ جہاد پر گئے ہوئے تھے، یہ وہاں پر ویسے گئے ہوئے تھے، تو وہاں سے انہوں نے ایک لونڈی خریدی، تو 700 میں انہوں نے خریدی، اور یہ یہودی تھی۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کا ایک علاقہ ہے رأس الجالوت وہاں پر پہنچے تو وہاں پر یہودی رہا کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی یہ ایک لونڈی ہے، میں نے اس کو خریدا ہوا ہے 700 میں، اور یہ تمہارے ہم مذہب بھی ہے، یعنی تم بھی یہودی ہو یہ بھی یہودی ہے، تم اس کو خریدو۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے بھئی اللہ کا حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا بھئی ہم اس کو 1400 میں خریدیں گے، چاہے دینار ہو یا درہم ہو۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا نہیں بھئی ایسا نہیں ہوگا، میں اس کو 4000 میں بیچوں گا۔ اس نے کہا پھر تو میں اس کو نہیں خریدوں گا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی یہ تو غلط بات ہے، کیونکہ تورات میں لکھا ہے کہ جب تم میں سے کوئی گرفتار ہو جائے تو فدیہ دے کر اس کو چھڑا لیا کرو، یا تو تم تورات کی اس بات کو مان لو یا تم تورات کا انکار کر کے یہودی مذہب سے نکل جاؤ۔ اب یہ آدمی پریشان ہو گیا میں کیا کروں، کرتے کرتے پھر بھی 4000 ہی میں اس نے وہ لونڈی خریدی، پھر اس کو آزاد کر دیا،
تو اللہ تعالیٰ شرم دلانے کے لیے یہودیوں کو فرما رہے ہیں، جس زمانے میں یہ قرآن اتر رہا تھا، جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کو یہودیوں کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے بڑوں نے تو یہ غلط کام کیے ہیں اور تم ہی ان کے رستے پر چل رہے ہو، تم بھی غلط کام کر رہے ہو، لہٰذا لوٹ آؤ اور اسلام میں داخل ہو جاؤ تاکہ تم پورے کے پورے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔